ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ تو کامن تھا سب کے اندر، اور وہ یہ تھا کہ حضور کے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر دینی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا دفاع کرنے کے لیے، سرکار کے دین کا دفاع کرنے کے لیے، حضور کے پیغام کا دفاع کرنے کے لیے ہر محاذ پر وہ آگے رہنے والے لوگ ہیں، ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جوش اور اسی سپرٹ سے متزین ہیں اور معمور ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ جس وقت بدر کی جنگ میں عبیدہ بن حارث شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا حال شہادت سے تھوڑے لمحے جو پہلے کا وقت تھا کہ ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے دونوں طرفوں سے پکڑ کر ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لٹا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا اور گھسیٹ کے آگے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا گال رکھ لیا۔ گال رکھ کر وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ عبیدہ بن حارث نے کہا، یا رسول اللہ، لو رعانی ابو طالب لعلم انی احق بقولہ، حضور اگر آج اس حال میں مجھے ابو طالب دیکھ لیتے تو وہ سمجھ لیتے کہ جو انہوں نے کہا تھا میں کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اسی حالت میں قدم پر گال رکھے ہوئے وہ شعر پڑھے انہوں نے جو جناب ابو طالب کے تھے۔ تذبتم و بیت اللہ نبذا محمدا ولما نطائن حولہ وننازل۔ وہ کہہ رہے ہیں کافروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جناب ابو طالب، اے کافرو، اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ وَلَمَّا نُطَائِنُ حَوْلَهُ وَنُنَازِلِ، ابھی تو ہم نے حضور کے گرد اپنی جان بازیوں کے جوہر ہی نہیں دکھائے، ابھی تو ہم نے سرکار کے دفاع میں حضور کی حفاظت میں تیر و تلوار اور نیزے چلائے ہی نہیں ہیں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، ہم سرکار کا دفاع کریں گے اور ایسا دفاع کریں گے کہ ہمیں نہ اپنی بیویاں یاد آئیں گی نہ اپنے بیٹے یاد آئیں گے۔ تمہارا خیال ہے ہم حضور کو تمہارے حوالے کر دیں؟ ایسا نہیں ہوگا جب تک ہمارے لاشیں کٹ کٹ کر حضور کے گرد گر نہیں جاتے، تب تک تم تصور بھی نہ کرنا کہ محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ جو جملہ تھا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُسَرَّ حَوْلَهُ، یہ کہہ رہے تھے عبیدہ بن حارث، حضور ابو طالب نے کہا تھا میں کر کے جا رہا ہوں، آپ کے نام کی خاطر کٹ رہا ہوں یہاں پر۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا، حضور کیا میں شہید ہوں؟ کیونکہ میں وہاں میدان جنگ میں تو ابھی میری وفات نہیں ہوئی، لگا ہے تیر تلوار لگی ہے لیکن ابھی تک زندہ ہوں، کیا میں شہید ہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا، اشہد انک شہید، میں گواہ ہوں کہ تو شہید ہے۔ اب یہ جو جذبہ تھا جس کا انہوں نے وہاں مظاہرہ کیا، یہ جذبہ حضور کے ہر صحابی میں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جذبے سے متزین ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاہا، میں کسی بھی غزوے میں حضور سے پیچھے نہیں رہا، الا فی غزوۃ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، غیر انی کنت تخلفت عن غزوۃ بدر۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ہے کہ میں بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہوئے اور تبوک میں بھی نہیں ہوئے، لیکن بدر میں شامل ہونے کی وہ بات یہ بتاتے ہیں کہ وہاں تو ایک تیاری تھی ہی نہیں، سرکار تو جا رہے تھے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور گئے ہیں، تشریف لے کے گئے ہیں، یرید ایرا قریشن، قریش کے قافلے کی خاطر، تو وہاں تو تیاری ہی نہیں تھی کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے پیچھے رہ گئے، اور وہ جو پیچھے رہے کئی لوگ تھے جو بدر میں شامل نہیں ہوئے، ان پر مواخذہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر احد کی جنگ میں جو انہوں نے جان بازیاں دکھائی ہیں، 11 زخم لگے ہیں آپ کو، اور پھر یہ اس انداز سے لڑے ہیں، خاص نگاہ رکھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک وقت میں جب یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اس وقت یہی تھے کعب بن مالک جنہوں نے پہچان کر بتایا تھا، لوگوں وہ حضور موجود ہیں یہاں پر، اور سرکار نے خود فرمایا تھا خاموش رہو، اس لیے کہ وہاں اس وقت یہ کافر نشانہ نہ بنا لے، جنگی تقاضا تھا، حالت ایسی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرایا، ہر غزوے میں شامل رہے۔ پھر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی وجہ ہے وہی تو ایک اگلا مرحلہ ہے اور وہی نازک صورتحال ہے، لیکن اس نازک صورتحال میں بھی ان کے پیچھے رہنے کی جو وجوہات ہیں اور جو ان کے دل کی صفائی ہے وہ جو وہاں سامنے آتی ہے،
اس پر وہ کس طرح پریشان ہیں. کہتے ہیں میں پیچھے تو رہ گیا تھا لیکن جب پیچھے رہا تھا جو وجہ ہے کہ ارادہ نہیں تھا پیچھے رہنے کا, وہ تو ایسے تھا جاتا ہوں تیاری کرتا ہوں کل چلا جاؤں گا پرسوں چلا جاؤں گا سواری ہے مل جاؤں گا جا کے ان کے ساتھ, لیکن رہتے رہتے رہ گئے. اور اب وہ کہتے ہیں جب میں باہر نکلتا تھا تو یا معذور لوگ پھرتے نظر آتے تھے یا منافق لوگ پھرتے نظر آتے تھے, تو میں سوچتا تھا کہ میں کیوں رہ گیا. لیکن وہ تھا معاملہ ان کا تھا, اس پہ پھر انہوں نے آگے بات کی, ورنہ وہ ہر غزوے میں شامل ہونے والے اور اپنی جانساریوں کا ثبوت دینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے اشعار سنائے حضرت عبیدہ بن حارث کے, بلا شبہ یہ حضرت ابو طالب کے جو انہوں نے اشعار پڑھے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنا تو معافی ضمیر بیان کیا ہی, انہوں نے ہر صحابی کی نمائندگی کی, صحابی کا معافی ضمیر بیان کر ہر صحابی کی نمائندگی کی. وہی ہر صحابی جو ہیں جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وہ یہی جذبہ ہے ہر صحابی کے اندر ہے. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اچھا پروفیسر صاحب, اگر ہم آپ تینوں اہل علم ماشاءاللہ علماء نے جو گفتگو کی ہے, اس گفتگو کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم صحابہ کرام کا جو کیریکٹر ہے صرف قرآن مجید سے ہی لے لیں تو کتنے مغالطے ختم ہو جائیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور کتنی کلیئرٹی ہو جائے. اور ان کے جو اتنے ہمالیائی ہستیاں ہیں, ان کا اتنا شفاف اتنا عظیم کردار ہے جس کے اوپر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کھیتی کو لگانے والا فخر کر رہا ہے, فخر کر رہا ہے بالکل, اور دشمن دیکھ کے جل رہا ہے. جل رہا ہے. اچھا اب کلاسیفیکیشن بھی ہو گئی نا کہ صحابہ کرام کے کردار کو دیکھ کے جو خوشی محسوس کرے گا وہ کہاں کھڑا ہے, اور جو تنگی محسوس کرے گا وہ کہاں کھڑا ہے. سبحان اللہ.